الله وملائكته يصلون على النبي آمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام على يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. اور اپنی لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی. پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے اپنے بیان کا عنوان سخن بنایا، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اور بھی ضرورت کی باتیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میری زبان سے جو نکلے حق نکلے، اور اللہ اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر میرے بعد آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر ان سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جہاں تک میری آواز پہنچے. یہ محفل پاک بڑی بابرکت محفل ہے، اور محفلیں تو کوئی بھی ہوں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ زمین زمین نہیں بلکہ جنت کی ایک کیاری بن جایا کرتی ہے. میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جہاں میرا اور میرے خدا کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے اس زمین کو زمین نہیں بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیتا ہے. تو محفل میلاد مصطفیٰ یا محفل عید میلاد النبی یا کوئی اور دوسری محفل ہو، تو اس محفل میں بیٹھنا گویا کہ جنت کی کیاریوں میں بیٹھنا ہے. اور سونے پر سہاگا یہ کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اس گھر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم فرمائے گا، اے اسرافیل سور پھونکو. کیا حکم فرمائے گا؟ اسرافیل سور پھونکو. تو اس سور کی آواز شروع میں بڑی دھیمی ہوگی، لیکن بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ اس کی دہشت سے انتقال کر جائیں گے. چرند اور پرند مر جائیں گے، دریا آپس میں مل جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پوری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، پوری زمین میں پانی ہی پانی ہوگا، پوری زمین تہس نہس ہو جائے گی. قیامت کہتے ہیں اس کو. مگر تمام زمین کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو عرش اعظم پر اٹھا لے گا جس پر مسجدیں بنی ہوں گی. تمام زمین پر قیامت آئے گی، تمام زمین پر
قیامت آئے گی مگر مسلمانوں نے اپنی عبادت کے لیے جس کو مسجد بنا لیا اس زمین پر قیامت نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش اعظم پر بلا لے گا اور پھر اس کو جنت کے محل میں سے ایک محل بنا دے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ناؤ کی شکل اختیار کریں گی یہ مسجدیں، اور پھر اللہ حکم فرمائے گا آ جاؤ جس نے اس میں پابندی سے نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ قربان جائیں آپ، مسجد کی فضیلت دیکھیں کہ محفل ذکر رسول ذکر خدا میں بیٹھنا گویا جنت کی کیاری میں بیٹھنا، اور آپ ڈبل ثواب پا رہے ہیں۔ ایک تو جنت کی کیاری اس وجہ سے کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسری جنت کا ٹکڑا یہ کہ اللہ کی مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ حکم فرمائے گا خدا کہ آ جاؤ جس نے اس میں سجدے کیے ہیں پابندی کے ساتھ، پھر سب کو اس میں سوار کیا جائے گا اور پل صراط سے بڑی آسانی سے گزار دیا جائے گا۔ پھر رب حکم فرمائے گا سب اپنی اپنی جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ اب جنت ملی تو کس کی وجہ سے ملی؟ مسجد کی وجہ سے۔ مسجد میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے بعد جو سجدے کیے اس کی وجہ سے، تو یہ بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے، لہٰذا اس کا ادب کا خیال رکھیں۔ میں گفتگو کو شروع کر رہا ہوں، بہت محبتوں کے ساتھ سنیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی تاجدار اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ لوگ کہتے ہیں نا کسی سے جس سے محبت ہو جاتی ہے، میری مال تیرے لیے، میری جان تیرے لیے، میرا کھیت تیرے لیے، میری موٹر تیرے لیے، میری گاڑی تیرے لیے، میرا مال سب کچھ تیرے لیے، کہتے ہیں نا۔ اپنی اولاد سے بھی کہتے ہیں، اگر اپنی محبت جب کم پڑ جاتی ہے تو اپنی اولاد سے کہتے ہیں وہ میرا یار ہے تو اس کا مددگار بن جا۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ میرا یار ہے تو اس کا مددگار بن جا، میری محبت کا حق ادا کر۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے کس سے پیار کیا؟ ہم اور آپ جب پیار کرتے ہیں تو دنیا دار پہ کرتے ہیں، اور دنیا دار پر سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، حالانکہ سب کچھ نچھاور کرنے کا اگر حق ہے تو مدینے کے تاجدار کے اوپر حق ہے۔ سب کچھ نچھاور کرنے کا اگر حق ہے مومن کو، تو حق ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور شریعت مطہرہ پر سب کچھ قربان کر دے، چاہے مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، ایمان ہو، شہرت ہو، اولاد ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، بینک بیلنس ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ کے رسول کی عزت کی خاطر سب کچھ قربان کر دے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا۔ اللہ اکبر، پہلے تو کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، پھر سوچا جاں فدا، جاں کی کیا اہمیت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یہ جاں نہیں، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، ایک جان ہی نہیں بلکہ دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا۔ اور فرماتے ہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان قربان کی، سب کچھ قربان کیا، زندگی صرف کر دی، اور پھر فرمایا دو جہاں کو قربان کیا اپنے ایمان کے جذبے سے، اور فرمایا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ انسان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ عزت میں، بارگاہ بابرکت میں ایک عورت، ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فریاد کو سن لیجئے، میری عریضے کو سن لیجئے، میرے دکھ کو سن لیجئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بتا تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا سرکار میں اپنے گناہ سے توبہ کے لیے آئی ہوں، اور میں نے گناہ کر لیا ہے، اس پر جو عذاب الہی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے گا کل قیامت کے میدان میں اس سے ڈرتی ہوں۔ آپ میرے لیے کوئی دنیا کا عذاب منتخب کر دیں۔ ہے کوئی ہم اور آپ میں ایسا جو گناہ کریں اور پھر یہ کہیں کسی عالم سے آ کے، یا اپنے آپ خود شرمندہ ہو جائے اور کسی حضرت کے پاس آ کر کے مسئلہ پوچھے، حضرت فلاں کو میں نے ستایا، فلاں کو میں نے پریشان کیا، فلاں کی زمین کا ذرا سا حصہ میں نے قبضہ کر لیا، لیکن اب میرے دل کے اندر خدا کا خوف آتا ہے، آپ مجھے مسئلہ بتا دیں، اور مسئلہ یہ بتا دیں
کہ اس کے غضب کرنے پر، اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں جو عذاب عطا فرمائے گا اس کے بدلے آپ مجھے دنیا کے عذاب میں گرفتار کر دیں۔ کیا کسی کا ایمان اس طریقے سے ہے؟ نہیں، احساس ہی نہیں ہوتا، گناہ کر بیٹھتے ہیں، احساس نہیں ہوتا کہ گناہ کیا یا نہیں کیا۔ وہ عورت آئی، یہ لوگ وہ تھے جن سے کبھی کبھار گناہ سرزر ہو جاتا تھا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ پشیماں ہوتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے اور خیال آتا تھا اے پروردگار عالم، ہم عذاب نار کے لائق نہیں ہیں، ہم جہنم کے عذاب کے لائق۔ جنت کے مزے آپ نے سنے، جنت میں حور ہے، غلبہ ہے، خواہش کے مطابق جو مانگو گے وہ مل جائے گا، یاقوت اور مرجان سے بنی ہوئی ہے، نہ جانے کتنی کتنی زیب و آرائشیں اس کے اندر تیار ہیں۔ مگر آپ آج تھوڑا سا جہنم کا تذکرہ بھی سن لیں تاکہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ وہ عورت آئی اور آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گناہ کیا ہے اور میں اس گناہ پر آخرت کا عذاب برداشت کرنا نہیں چاہتی، میرا جسم اور میری طاقت، میری قوت آگ کی چپل پہنائی جائیں گی۔ اور جبرائیل فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کو آگ لگانے کے لیے، اس کی آتش کو بڑھانے کے لیے 1000 سال تک اس میں آگ جلائی گئی۔ 1000 سال تک آگ جلانے کے بعد اس کا رنگ جو ہے وہ لال ہوا۔ لال ہونے کے بعد میں پھر 1000 سال تک اس کو آگ کو جلایا گیا تو اس کا رنگ جو ہے سفید ہوا۔ پھر اور 1000 سال تک اس کو سلگایا گیا
تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں سب سے ہلکا عذاب جہنم کا، تو سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جو شخص جہنم کا مستحق ہو جائے گا، جہنم جس کا مقدر بن جائے گی، اور وہ ادنا سا گناہ کے باعث بھی اگر جہنم میں جائے گا تو سب سے ہلکا عذاب اس کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے پیروں کے اندر چپل جہنم کی آگ کی پہنائی جائیں گی، اور اس کی آتش، اس کی شدت، اس کی کشش اس قدر ہوگی کہ وہ پیروں میں پہننے کے بعد اس کی آتش بدن کے اندر اس طریقے سے سوزش کرے گی کہ اس کا بھیجا پگھل کر کے ناک اور کانوں سے نکلنے لگے گا۔ کہاں سے نکلے گا؟ ناک سے اور کان کے ذریعے سے اس آگ کی تپش سے بھیجا جو ہے دماغ جو ہے اس کا پگھل کر کے نکلنے لگے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی، یہ ہلکا عذاب ہے، یہ ادنا عذاب ہے۔ تو اب یہ بتائیے بڑے بڑے عذابوں کا عالم کیا ہوگا؟ بڑے بڑے عذابوں کا عالم کیا ہوگا؟ جنت اور جب دوزخ کو قائم کر دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان کی زندگی ہے، جہنمیوں کو زندگی ہمیشگی کی مل گئی اور جنتیوں کو زندگی وہ بھی ہمیشگی نہیں ملی۔ اب جنتیوں کے لیے اس سے بڑا خوشی کا اور دن کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اب ان کو موت نہیں آنے والی، اور جہنمیوں کے لیے اس سے بڑا افسوس کا دن کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ وہ زندگی کیا زندگی ہے جس کے آگے آگ ہو، پیچھے آگ ہو، دائیں آگ ہو، پیچھے آگ ہو، بائیں آگ ہو، قدموں کے نیچے آگ ہو، ہر طرف آگ ہی آگ ہو، تو وہ زندگی زندگی نہیں بلکہ موت سے بھی بدتر زندگی ہے۔ مگر قسم خدا کی اس زندگی میں موت بھی نہیں آئے گی۔ جہنمی موت کی تمنا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، خدا موت دے دے اس زندگی سے، ایک بار اور موت دے دے، اس زندگی سے وہ موت بہتر ہے۔ اور جہنمی خوشی کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں گے خدا موت نہ آئے، ہمیں زندگی بڑی اچھی مل گئی ہے۔ جہنمی ندا کریں گے، جہنمی جنتی ندا کریں گے اے خدا ہمیں زندگی بڑی اچھی مل گئی ہے، جہنمی ندا کریں گے خدا موت دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، جنت اور دوزخ کے درمیان زندگی کو لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، زندگی کو لا کر کے، موت کو لا کر کے زندگی کو دونوں کو دے دی جائے گی، موت کو لا کر کے جہنم اور دوزخ کے درمیان دونوں کو دکھا کر کے ذبح کر دیا جائے گا موت کو۔ اب موت کو بھی موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی، کسی کو موت نہیں آئے گی، اور اعلان کیا جائے گا اے جنت والوں اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، تم ہمیشہ اسی آرام میں رہو گے۔ اور جہنمیوں کی طرف اعلان کیا جائے گا اے جہنم والوں اب تم اسی عذاب میں مبتلا رہو گے، عذاب بڑھتا رہے گا، کم ہوتا رہے گا، مگر اس سے چھٹکارا تمہیں میسر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا رسول اللہ سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کے پیروں کے اندر آگ کی چپل پہنائی جائے گی اور اس کی تپش کی وجہ سے بھیجے اس طریقے سے کھولیں گے، اس طریقے سے کھولیں گے کہ ناک اور کان کے ذریعے سے بھیجا پگھل پگھل کر کے باہر آنے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ عورت آئی اور آ کر کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی، آپ میرے لیے دنیا کو کوئی عذاب منتخب فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ لے کر کے حاضر ہوئی، جب اس نے روٹی کچھ کھانا شروع کر دی، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بچہ کچھ کھانے پینے لگا ہے، اب ماں کے بغیر جو ہے گزارا کر سکتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حکم فرمایا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور پتھروں کی بارش کر کے اس کو مار دو، پتھروں کی برساؤ اس کے اوپر، پتھروں کی بارش کرو، یہاں تک اس کے اوپر پتھروں کو برسایا جائے جب تک کہ اس کا دم نہ نکل جائے۔ اللہ کے رسول نے یہ حد بند کی، اور اس عورت نے اس عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی میں تو گوارا کیا، مگر قیامت کے دن اپنے عذاب اپنے آپ کو جہنم میں جانا گوارا نہ کیا۔ اللہ کیا گزرا ہوگا آج اگر ایک چھوٹا سا کنکر اور پتھر ہمارے لگ جائے تو ہم تلوار اور بندوق نکال کر کے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں اس کا جسم کیسے برداشت کیا ہوگا، مگر آخرت کا عذاب اس کے دل پر ایسا دہشت بیٹھا ہوا تھا، ایسا بیٹھایا ہوا تھا کہ اس نے دنیا کے عذاب کا انتخاب کیا اور آخرت کے عذاب سے وہ محروم رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے دوزخ کا عذاب، کم درجے کا، اعلیٰ درجے کا نہیں، کم درجے کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔
یہ گناہوں کے بخشنے کی رات ہے، بخشوانے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ درجے کی رات کوئی نہیں ہے۔ رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کیا دیکھا آپ نے کوئی پولیس والا مجرم کو بڑی محبتوں کے ساتھ پکڑے، یا کوئی کسی کی شان میں گستاخی کر کر کے بھاگے اس کو محبتوں کے ساتھ پکڑے، بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کو پکڑا جاتا ہے۔ مگر کوئی ماں کا بیٹا اگر گھر سے غائب ہو جائے تو بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو بلاتی ہے، نافرمانی کر کے ہی چاہے کیوں نہ گیا ہو، ماں کا دل دکھا کر کے ہی کیوں نہ گیا ہو، باپ کو ستا کر پریشان کر کے ہی کیوں نہ گیا ہو، کیوں نہ گئی ہو اس کی اولاد۔ لیکن جب بچہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں کے اندر، اسٹیشنوں پر، بس اسٹیشنوں پر، مارکیٹوں کے اندر ایک پرچہ لگا دیا جاتا ہے، لاپتہ، گمشدہ کی تلاش، اور پھر اس کا رنگ لکھا جاتا ہے، اس کی شکل و صورت لکھی جاتی ہے، اس کا چال و چلن لکھا جاتا ہے، اس کا قد لکھا جاتا ہے، اس کی عمر لکھی جاتی ہے، اور پھر یہ لکھا جاتا ہے ایسا بندہ، پھر اس کا ایک فوٹو بھی لگا دیا جاتا ہے، اور نیچے لکھا جاتا ہے اگر یہ بندہ مل جائے تو فلاں ایڈریس پر بخیر و عافیت اس کو پہنچا دیا جائے، اور اس میں نوٹ لکھا جاتا ہے اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو وہ عزت کے ساتھ گھر واپس آ جائے، ماں اس کو کچھ نہیں کہے گی، باپ اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں اپنے بیٹی کو بلاتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ جب یہ اشتہارات اس قسم کے میری نظروں سے گزرتے ہیں تو قرآن پاک اس آیت کریمہ کی طرف ذہن جاتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے ذات الانسان کو کہا جا رہا ہے، کہاں بھٹک رہا ہے، آجا میری رحمتوں کی طرف آجا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ماں کی محبتوں کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ ماں کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو بغیر لالچ کے ماں اپنی اولاد سے کیا کرتی ہے۔ ساری محبتوں میں لالچ ہو سکتا ہے مگر ماں کی محبت میں کوئی لالچ نہیں بتا سکتا۔ ماں کی محبت کی گہرائی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، سمندر کے تہ کو انسان پہنچ سکتا ہے مگر ماں کی محبت کی گہرائی کو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بیٹا اگر ناراض ہو جائے تو ماں مایوس ہو کر کے کھانا چھوڑ دیتی ہے، ماں اپنے بچوں کی عیش کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ کر کے دوسرے کے گھر کے برتنوں کو مانج کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ بتائیے ماں کا کلیجہ اتنا نرم کیوں ہے؟ ماں کے دل کے اندر اولاد کی محبت اس طریقے سے کیوں ہے؟ ماں اپنی اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے؟ لاکھ ستاتی ہے اولاد، لاکھ پریشان کرتی ہے اولاد، دو اولاد ہے، ماں کی خوراک اگر دو روٹیوں کی ہے، اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو بیٹوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک روٹی اس گھر سے آتی ہے، ایک روٹی دوسرے گھر سے آتی ہے، جب دو روٹیاں ماں تک پہنچتی ہیں تب ماں کا پیٹ بھرتا ہے۔ ماں آج کل کے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں مگر وہ ایک ایک روٹی دونوں کے الگ گھر سے آئی ہوئی ایک جگہ اکٹھا کر کے ماں کھا کر کے پانی پی کر کے دونوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، اے رب کعبہ میرے بچوں کو فضل و نصرت عطا فرما۔ کیا ماں اسی اخلاق کے لائق ہے تمہارے؟ کیا ماں اسی فرما برداری کے لائق ہے تمہارے؟ اللہ اکبر۔ لیکن ماں کا دل اتنا نرم کیوں ہے؟ ماں کا دل اتنا بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے موم کیوں بنایا؟ تو تمام پورا مجمع بس ایک ہی جواب دے گا کہ حضرت ماں کا نرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نرم بنایا، ماں کے کلیجے کے اندر اس لیے نرمی ہوتی ہے کہ اس نے جو ہے اپنی اولاد کو پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس ماں نے جنم دیا ہے اس کی محبتوں کا یہ عالم ہے کہ بیٹا نافرمانی کرنے کے بعد گم ہو جائے تو وہ اس طریقے سے بلائے، بیٹا آجا تیری ماں تجھے کچھ نہیں کرے گی، اے بدسلوکی کرے تو دعائیں مغفرت کرے، دنیا کی کامیابیوں کے لیے دعائیں کرے۔ تو جب جنم دینے والی ماں اتنا پیار کرتی ہے تو خلق کرنے والا خدا بھی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان تو کہیں مت جا، آجا تیرے رب کی رحمت بڑی عظیم ہے۔ الذی خلقک، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ رب ماں نے جنم دیا ہے وہ اس لیے پیار کرتی ہے، خدا نے خلق کیا ہے، اس نے بنایا ہے تمہیں، وہ مصور ہے تم کو بنانے والا، وہ اس لیے تم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کی رحمت تمہیں آواز دیتی ہے بار بار، آ جاؤ میری چوکھٹ پر، کر لو اپنے گناہوں سے توبہ، آ جاؤ میرے سائے رحمت کے اندر، اے مبارک راتوں کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، پھر دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف مت جاؤ، میں تمہیں اپنی رحمت سے بہت سارے خزانے عطا کر دوں گا، میں تمہارے کچھ بھی گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا، میں تمہیں بالکل عذاب نار سے محفوظ کر دوں گا، میں تمہیں اعلیٰ درجے کی جنت عطا کر دوں گا، اور کیا چاہیے؟
اور کیا چاہیے؟ زندگی بھر گناہ کر رہے ہو، مبارک راتیں آ رہی ہے اور اب تبارک و تعالیٰ طلوع اجلال فرما رہا ہے، رحمت کی تجلیاں تمہیں آوازیں دے رہی ہے، شب برات کے اندر غروب ہونے کے بعد اب طلوع ہونے سے پہلے پوری رات رب کی رحمتیں تمہیں آواز دے رہی ہے، آ جاؤ میری چوکھٹ پر، آ جاؤ میرے دروازے کے اندر، آ جاؤ میرے گھر کے اندر، مانگ لو گناہوں سے، کر لو توبہ، آ جاؤ گناہوں سے باز، چھوڑ دو چوری، چھوڑ دو زنا، چھوڑ دو مکاری، چھوڑ دو عیاری، چھوڑ دو غداری، اور آج ہی سے توبہ کر لو، اس مبارک رات کے صدقے میں تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، قربان جاؤ پیارے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ یہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اور حقیقت میں ان کی حقیقت کو اگر سمجھیں تو جنت کی محل ہے۔ ان کی برکتوں کو سمجھیں، ہم ان کی عظمتوں کو سمجھیں، ان کی رفعتوں کو سمجھیں، یہ ہمارے لیے جنت میں بیٹھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارے لیے قسم خدا کی، جب انسان تمام جہان سے پریشان ہو جاتا ہے، جب تمام دنیا سے پریشان ہو جاتا، اپنے گھر سے پریشان ہوتا، بچوں سے پریشان ہوتا، گھر بار سے پریشان ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، ہفتوں سے نیند نہیں آتی، بستر پر پڑا ہے، پنکھا چل رہا ہے، کولر چل رہا ہے، اے سی کے اندر آرام کر رہا ہے، مگر نیند میسر نہیں ہے۔ مگر قربان جاؤ پیارے، جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے، امام خطبہ دیتا ہے تو اس کو سکون کی نیند آنے لگتی ہے، خطبہ ہوتا ہے سکون کی نیند آنے لگتی ہے۔ پتا چل گیا رب نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے تم دنیا کے اندر سکون تلاش مت کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا میں عیش تلاش کرو گے تمہیں نہیں ملے گا، تمہارے دلوں کو چین ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا، تمہارے دلوں کو چین ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں آ کے ملے گا۔ کسی کو گولی کھانا نہیں پڑتی جنہیں کی نماز کے وقت میں کہ نیند آ جائے، 15 دن سے نہیں سویا مگر جنہیں کی نماز کو آتا ہے تو وہ بھی اونگنے لگتا ہے، یہ سکون ہے، یہ نماز تمہیں سکون دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا سکون میسر کر رہا ہے، تم ٹیبلٹ کھا رہے ہو پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے، دودھ کے گرم گرم دودھ کے گلاس پی کے سو رہے ہو مگر پھر بھی نیند چین کی میسر نہیں آ رہی ہے، مگر چند لمحات کے لیے تم بیٹھے ہو اللہ کے گھر کے اندر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا تم جہاں تلاش کر لو تمہیں چین نہیں مل سکتا، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جہاں تلاش کرو گے تمہیں زندگی قیدیوں کی طرح ملے گی، جس کونے میں جاؤ گے تمہارے ساتھ سلوک وہ کیا جائے گا جو جیل خانوں کے اندر قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں تمہیں آزادی کہیں نہیں مل سکتی، کیونکہ تمہارے اندر جو ہے عشق رسول ہے، تم آزاد بالکل نہیں ہو بلکہ شریعت کے غلام ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو، اور یہ غلامی پر ہم ناز کرتے ہیں، اس لیے ناز کرتے ہیں کہ محمد عربی کی غلامی ہی ہمارے لیے حقیقت میں آزادی ہے۔ غلام تھا، مجھے ایک بات یاد آئی، اس میں تو چلیے، ایک غلام تھا اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا، حالانکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا لیکن خدمت کرتا تھا، اللہ کے رسول میں غلام ہو گیا۔ اللہ اکبر، ماں باپ کو گھر بار کو پتا چلا اور پتا چلنے کے بعد میں وہ آئے لینے کے لیے، کہا سرکار یہ ہمارا بچہ آپ ہمیں دے دیجیے، کہا میں نے نہیں روکا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا آپ لے جائیے، میں نے کبھی سے نہیں کہا کہ یہ ہیر ہے، یہ بس خود بڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر کے اس کے دل کے اندر ان کا پیار اتنا جاگ چکا تھا، اتنا جاگ چکا تھا کہ پورے گھر میں، پورے کنبے میں، پورے قبیلے میں کوشش کی بیٹا چل بیٹا چل بیٹا چل، مگر اس بچے نے کہا تھا نہیں، اس نے کہا تھا تو کہاں محمد کی غلامی کو پسند کرتا ہے، تو آزادی کی زندگی کیوں نہیں جیتا، تو محمد عربی کی غلامی میں گھٹ گھٹ کے مرنا کیوں چاہتا ہے؟ خاندان والوں نے کہا تھا، ماں باپ نے، کنبہ اور قبیلے والوں نے کہا تھا، تو اس بچے نے جواب دیا تھا تمہاری اس آزادی سے مجھے محمد عربی کی غلامی اچھی ہے، اور اپنے گھر والوں کو واپس کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تیری محبت کے عالم ہے تو آجا دامن اسلام میں داخل ہوتا ہے، تم نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اللہ نے اس کو بیٹا بنایا، اللہ کے رسول نے اس کو اپنا بیٹا بنایا، کہا آج سے تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں، تو نے اپنی میری محبت میں اپنے باپ کو چھوڑا، میں تیرا باپ ہوں، تو نے میری محبت میں اپنی ماں کو چھوڑا، عائشہ تیری ماں ہے، تو نے میری محبت میں اپنی بہن کو چھوڑا،
فاطمہ تیری بہن ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ پیارے، یہ ہے محبتوں کا تقاضا۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یامر مساجد اللہ، مساجدوں کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ کے ذکر سے مومنوں کو چین آتا ہے۔ یہ تو مسجدوں کی بات ہے، میں بالکل دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کسی کو نیند نہ آتی ہو، بالکل پریشان ہو، مسجد بھی نہ آئے، میں اور ایک سونے کا طریقہ بتاتا ہوں، اگر اس کو قرآن پڑھنا اگر آتا ہو تو وضو کر کے خاموشی کے ساتھ تنہائی میں جا کر کے قرآن کی تلاوت شروع کر دے، آدھا پارا نہیں پڑھ پائے گا، نیند آنے لگے گی۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے، ہم لوگ طلبا جب ہم پڑھتے تھے مدرسوں کے اندر 50 بچے ایک ساتھ بیٹھ کر کے حال کے اندر قرآن کریم لے کر کے بیٹھتے تھے، جب ہمارے حفظ کرنے کا زمانہ تھا، اور حفظ کرنے کے زمانے میں طلبا بڑے زور سے پڑھتے ہیں، بڑے شور کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ اگر چلے جائیں تو قریب کھڑے رہ کر کے بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنی دھن میں پڑھتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی بچے سو جایا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی سو جایا کرتے تھے، کیوں؟ اللہ کی ذکر اللہ کی تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین اور قرار آتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے، ہم اس کی مسجدوں کا ادب و احترام کریں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا انما یامر مساجد اللہ، بے شک یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، اللہ کے گھر وہی بناتے ہیں، کون بناتے ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی مسجدوں میں چندہ دینا، مسجدوں کے میناروں کو بنوانا، اس کو سجانا، بنانا، رچانا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا انما یامر مساجد اللہ، شب برات کے موقع پر آپ مسجد کی فضیلت سنیں، قرآن سے بول رہا ہوں میں، اللہ نے اعلان فرمایا انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ کے گھر اور مساجدیں وہی بناتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور آگے ارشاد فرمایا واقام الصلاۃ، اور نمازوں کو جو قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، جو زکات دیتے ہیں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا ولم یخش الا اللہ، جب یہ تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ کسی کا ڈر نہیں رکھتے، پھر وہ کسی کا ڈر نہیں رکھتے، ہم اور آپ جب نکلتے ہیں تو دل میں آتا ہے کوئی دیکھ نہ لے، گلی سے گزرے کوئی دیکھ نہ لے، محلے سے گزرے کوئی دیکھ نہ لے، شہر سے گزرے کوئی دیکھ نہ لے، بستی سے گزرے کوئی دیکھ نہ لے، ایسے کام کیوں کر رہے ہو کہ دل میں خیال آ رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے، ایسے کام کیوں کر رہے ہو کہ دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے؟ ارے کوئی نہ دیکھے مگر تمہارا خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو گواہ ہے۔ تم دنیا کا خوف کرتے ہو، دنیا کے خوف کے ساتھ ساتھ اگر اس کو نکال کر کے آدمی اپنے دل کے اندر خدا کا خوف رکھ لے تو دنیا دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھ رہا ہے، گلی میں گناہ نہیں کر سکتا، محلے کے اندر گناہ نہیں کر سکتا، بستی کے اندر گناہ نہیں کر سکتا، چار کے بیچ میں گناہ نہیں کر سکتا، مجلس میں گناہ نہیں کر سکتا، کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، چغل خوری ہرگز نہیں کر سکتا، برے کام نہیں کر سکتا، شراب پینے کی عادت ہے، بوتل ہاتھ میں لے کر کے خیال یہ آتا ہے کہ باپ نہ دیکھ لے، بیٹا نہ دیکھ لے، بیوی نہ دیکھ لے، رشتہ دار نہ دیکھ لے، اعزاء اقربا نہ دیکھ لے، محلے کے حاجی صاحب نہ دیکھ لے، نمازی نہ دیکھ لے، حاجی نہ دیکھ لے، مولانا نہ دیکھ لے، کوئی اور نہ دیکھ لے، ان تمام ڈر کو ایک طرف رکھ کر کے اگر ایک ڈر تم اپنے دل کے اندر بسا لو تو قسم خدا کی وہ شراب کی بوتل تمہارے ہاتھوں میں ہی نہیں آئے گی۔ تمام ڈروں کو ایک طرف رکھ دو تو پھر بس ایک ڈر رکھ لو، خدا دیکھ رہا ہے۔ خیال یہ آتا دیکھ نہ لے، بندے کا خیال یہ آتا کہ دیکھ نہ لے، مگر جب اللہ کا خیال آدمی کرتا ہے تو خیال یہی آتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے ڈرو۔ اللہ نے اعلان فرمایا انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی گھر، اللہ کی مساجدیں وہی بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ جب مسجدوں کو بنانے میں دیواروں کو کھڑا کرنا ہی نہیں آتا، دیواروں کو کھڑا کرنا بھی مسجد کا بنانا، فرش کا ڈلوانا بھی مسجد کا بنانا، منبر اور محراب کا بنانا بھی مسجد کا بنانا، مسجد کے لیے دوسرے انتظامات اور سہولت کا انتظام کر لینا وہ بھی مسجد کا بنانا، مسجد کے 2 منزلے کا انتظام کر دینا وہ بھی مسجد کا بنانا، مسجد کے مینار کی تعمیر کرا دینا وہ بھی مسجد کا بنانے میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد
नमाजियों के लिए सब का इंतजाम कर देना, ये भी मस्जिद के बनाने में आता है। नमाजियों के लिए पानी का इंतजाम कर देना, ये भी मस्जिद के बनाने में ही आता है। और इतना ही नहीं बल्कि बिगड़ी हुई सबको बिछा देना, ये भी मस्जिद के बनाने में ही आता है। झाड़ू लेकर के मस्जिद में झाड़ू लगा देना, ये भी मस्जिद के बनाने में ही आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। रब ने ऐलान फरमा दिया, तुम जिस तरीके से जिस लायक हो उस लायक मेरे मस्जिद के काम आ जाओ, मैं उनको मस्जिद के बनाने वालों में शुमार कर लूंगा। मस्जिद का अदब एहतराम सुने आप। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपनी मस्जिदों में दाखिल हो तो इस तरीके से दाखिल हो कि अब तुम्हारी जिंदगी के अंदर तो सबसे अहम वक्त का हाकिम हो, उसकी बारगाह में जब तुम हाजिरी का अगर तुम्हें मौका मिल जाए तो आप अंदाजा लगाओ कि उसकी हाजिरी का मौका मिलेगा तो आप कितना अदब का ख्याल रखेंगे, उससे भी कहीं ज्यादा बालातर अदब के दायरे में मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाओ। मगर हमारा आलम ये होता है कि चीखते और चिल्लाते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ प्यारे, आप हम भी मस्जिद में जाते हैं, उलमा मस्जिद में जाते हैं, अवाम मस्जिद में जाती है, हुफ़ाज़ कुरान मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। दरवाजे के ऊपर जो है दुआ लिखी होती है, अल्लाहुम्मा मफ्तह ली अबवाब रहमतिक लिखी होती है ना, अल्लाहुम्मा मफ्तह ली अबवाब रहमतिक। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तू हमारे लिए अपनी रहमतों के दरवाजों को खोल दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब तुम मस्जिदों के अंदर दाखिल हो तो इस दुआ को पढ़ लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहमत के खजाने खोल देगा। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, कोई फकीर कोई साइल मांगने वाला अगर हमारे सदर साहब के दरवाजे पर फजर की नमाज के वक्त पहुंच जाए, सुबह को पहुंचे, मान लीजिए कुछ नहीं है, एक वक्त मना कर दिया, दूसरी बार पहुंच जाए दिन के उसी दिन के अंदर, दूसरी बार मना कर दिया, तीसरी बार अगर पहुंचे फिर मना कर दिया, चौथी बार जरूर सदर साहब सोचेंगे बार बार चक्कर लगा रहा है, लाओ उसको कुछ दे दिया जाए। पांचवी बार जाएगा तो यकीनन कुछ ना कुछ उठा करके दे देंगे। अब अंदाजा लगाइए, हमारे गुनाह इस कदर है कि हम अगर एक वक्त आए पाबंदी करें, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहमत व करम न फरमाए। मैं मिसाल देकर के ये बताना चाहता हूं कि दुनिया के साइल अगर हमसे बार बार मांगे, दुनिया का साइल, दुनिया का फकीर, दुनिया का मंगता मांगने वाला अगर हमारे आगे अपने हाथों को बार बार फैलाए, बार बार हमसे मांगे, तो हमारे अंदर नहीं भी होता तो हम फिर भी उसको कुछ ना कुछ उठा करके दे दिया करते हैं। बस इसी तरीके से समझ लीजिए, खालिद कायनात की बारगाह में जब तुम दाखिल होगे पांचों वक्तों में नमाज के लिए और मस्जिद के दरवाजे के अंदर दाखिल होते वक्त जब ये दुआ को पढ़ोगे, अल्लाहुम्मा मफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ऐ परवरदिगार आलम तू हमारे ऊपर अपनी रहमतों के दरवाजों को खोल दे। फजर में पढ़ोगे, ज़ोहर में पढ़ोगे, असर में पढ़ोगे, मगरिब में पढ़ोगे, इशा में पढ़ोगे, रब की रहमत को जला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कसरत से नमाज पढ़ने की बरकतों से तमाम रहमतों के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देगा, तुम्हारे लिए खोल देगा रब की रहमतों के दरवाजे। अल्लाह, मस्जिदों का अदब करें, ताज़ीम करें, उनकी तौक़ीर करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मस्जिदों को पानी से महफूज रखो, पानी के कतरात भी न गिरने दो। यहां तक आया कि मस्जिद के अंदर पानी के वुजू के कतरे भी पानी से न गिरे, जो आपके आदमियों को, चेहरों को, दाढ़ियों को, कदमों को जो पानी वुजू का लगा है, वो वुजू का लगा हुआ पानी भी मस्जिद के अंदर न गिरे। अल्लाह, मस्जिद का फर्श उससे भी महफूज रखा जाए, उस गलाजत से भी महफूज रखा जाए। आप कहेंगे इसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा उम्मती नमाज के लिए वुजू करता है तो जब अपने हाथों को धोता है तो उन हाथों को धोता ही नहीं, मैल ही साफ नहीं होता, बल्कि उसके हाथों को, गुनाहों को भी अल्लाह तबारक व तआला मिटा देता है। कुल्ली करता है तो जबान के गुनाहों को मिटाता है, नाक से पानी डालता है तो वो नाक के गुनाहों को मिटाता है, जब अपने चेहरे को धोता है तो चेहरे के गुनाहों को मिटाता है, जब कोहनियों तक हाथों को धोता है तो अपने हाथों से जो गुनाह किए होते हैं उन हाथों को मिटाता है, उन गुनाहों को मिटाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब सर के मसाह को करता है तो सर से गुनाह किए हुए को अल्लाह तबारक व तआला उसके सदक़े में मिटा देता है। जब कदमों को धोता है तो अल्लाह तबारक व तआला कदमों के गुनाह किए हुए को उसके पानी के बदौलत अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो धोवन जो है वुजू का, वो गुनाहों का धोवन है। अब तुम्हारे गुनाह धुले उसके साथ, तुम्हारे गुनाह धुल करके जाते हैं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कश्फ का आलम ये था कि जब वुजू के कतरात के पानी को गिरता हुआ देखते थे ना
جب وضو کے پانی کے قطرات کو گرتے ہوئے دیکھتے تھے تو جس گناہ کے قطرے وہ گرا کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس گناہوں کو پہچان لیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے وضو خانے پر آپ کے ساتھ میں وضو کیا اور جب کھڑا ہوا تو امام اعظم نے ارشاد فرمایا، اے بچے تو اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کیا کر۔ اللہ اکبر۔ کسی نے بتایا بھی نہیں، خالی وضو کے قطرات کے گرتے ہوئے کو دیکھا اور امام اعظم نے اپنے کشف سے پہچان لیا کہ اس قطروں سے جو گناہ اس کے دھلے ہیں وہ ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ دھلے ہیں، اور نصیحت فرمائی ہے بچے تو اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کیا کر۔ توبہ کی کہا سرکار آج کے بعد فرمانبرداری کروں گا۔ ایک اور کو دیکھا امام اعظم نے، فرمایا ہے بچے تو زنا مت کیا کر، تو زنا مت کیا کر، زنا سے باز آ جا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں تو ہمارے وضو کے قطرات کا بچا ہوا پانی بھی مسجدوں کے اندر نہ گرے، اتنے ادب کا عالم رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ مسجد کے اندر جب کوئی چیز رکھنا اگر ہمیں ہے تو جھک کر کے رکھیں، اوپر سے ڈالے نہیں، پھینکے نہیں۔ اگر ہم مسجد کے اندر کھڑے ہیں اور سامنے مسجد میں کسی کو آواز دینا ہے تو یہاں سے کھڑے ہو کر کے آواز نہ دیں، بلکہ اس قریب جا کر کے آہستہ اس سے بات کہیں، بلکہ دین کی بات، شریعت کی بات کہیں۔ مسجد کے احاطے کے اندر دنیا کی بات ہرگز نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤ کر یہ ہے مسجدوں کا ادب، اور مسجد کا ادب مسجد کے اندر ہی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں مسجد کے ارد گرد بھی مسجد کا ادب ہے، مسجد کے آس پاس بھی مسجد کا ادب ہے۔ کہ مسجدوں کے آس پاس جن کے گھر ہوا کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اپنی فضول باتوں کی آوازیں مسجدوں کے اندر نہ آنے دیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگر ہم مسجد سے نماز پڑھ کر کے جائیں، برا نہ مانیے گا، اور باہر کھڑے ہو کر کے سرکل میں بہت تیز آواز سے باتیں اگر کرنے لگے اور اس کی آواز مسجد کے اندر آئے تو آپ بتائیے جب بری باتیں کو آواز مسجد کے اندر آ رہی ہے تو ہمیں نیکیاں ملیں گی کہ گناہ ملے گا؟ تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شب برات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضائل و مناقب اس رات کو عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی ہے، گزشتہ امتوں کے ایک نبی ہیں، ایک جنگل سے گزرے، پہاڑی سے گزرے، اور گزرنے کے بعد میں دیکھا کہ خوبصورت پتھر ہے، بڑا چمکیلا پتھر ہے، گویا کہ شاید اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے وحدہ لا شریک، بڑا خوبصورت پتھر ہے، بڑا جاذب قلب و نظر ہے، نظر کے اندر، دل کے اندر بڑی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اے میرے نبی محترم، تم اس سے بھی کوئی عجیب چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہے خدا اس سے بھی زیادہ عجیب چیز؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ دکھا دے خدا اگر اس سے بھی کوئی زیادہ عجیب چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تو اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اتنا کہنا تھا اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور ٹکڑے ہونے کے بعد ٹکڑے ہی نہیں ہوئے بلکہ دیکھا کہ اس میں بزرگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہم زمین پر عبادت کرتے ہیں، مسجد میں عبادت کرتے ہیں، گھر میں عبادت کرتے ہیں، پانی کی بوتل رکھ کے عبادت کرتے ہیں، دودھ کا گلاس رکھ کے عبادت کرتے ہیں، کھانا اور پینا پیٹ بھر کھا کر کے عبادت کرتے ہیں، اور پھر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ آپ قربان جاؤ، پتھر کے اندر تھے، بزرگ ہے، پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، پتھر کو اگر پانی کے اندر آپ ڈبو کر کے بھی رکھیں تو اس کی آخری سطح تک پانی ہم اور آپ نہیں پہنچا سکتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانے پر قادر ہے۔ پتھروں کے اندر بھی ایک کیڑا ہوتا ہے، پتھر کے اندر بھی ایک کیڑا ہوتا ہے جس کا نام دشمنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتا ہے، کیونکہ تبھی تو وہ زندہ رہتا ہے۔ اگر اس کو رزق نہ ملے، اس کو خوراک نہ ملے تو وہ زندہ کیسے رہے گا؟ اس کو پانی بھی پہنچتا ہے، دانا بھی پہنچتا ہے، اللہ کی قدرت سے وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جاؤ، اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عرض کرنے لگے خدا یہ بڑا عجیب کرشمہ، ہم تو دنیا میں رہ کر عبادت کریں، آب و ہوا میں عبادت کریں، دنیا میں پہلے زمین پر گردش کریں، مسجدوں میں جائیں عبادت کریں، گھروں میں عبادت کریں، جانماز بچھا کر کے کریں، مگر یہ کیسی عبادت ہے؟ اس بزرگ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بزرگ ذرا اتنا بتائیے آپ کب سے اس میں عبادت کر رہے ہیں؟ اس نے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، سال 2 سال نہیں۔ اس بزرگ نے کہا، اے اللہ کے نبی 1-2 دن نہیں بلکہ مجھے 400 سال ہو چکے ہیں اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہوں۔ کتنے؟ 400 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پتھر کے اندر نہ دنیا کا کچھ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی چمک، نہ دھمک، گناہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دنیا اس کے پاس ہے ہی نہیں، دنیا کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ اب تک تو پتھر بند تھا، اب جب کھلا ہے تب اس نے دنیا دیکھی ہے نا۔
400 سال کی عبادت کرنے کے بعد ایسی عبادت جس نے دنیا دیکھی ہی نہ ہو، دنیا دیکھی ہی نہ ہو، اس کی عبادت کا عالم کون ہو سکتا ہے؟ کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ اور اس رات کی فضیلت پر آپ غور کریں، اس رات کی فضیلت بتا رہا ہوں میں اس واقعے کو بیان کر کے۔ آپ دیکھیں آخر میں اللہ کے نبی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے وحدہ لا شریک، یہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہے، روئے زمین پر شاید اس سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں ہے۔ کہا ہے خدا 400 سال سے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے بزرگ یہ بتاؤ تم کھاتے اور پیتے کیا ہو؟ کہا کہ دیکھو میرے دائیں ہاتھ کی طرف ایک انگور کا درخت ہے اور بائیں ہاتھ کی طرف ایک چشمہ جاری ہے، بھوک لگتی ہے تو انگور کھاتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہوں۔ پتھر کے اندر انگور کا درخت بھی ہے، چشمہ بھی جاری ہے اور بند بھی ہے پتھر۔ اللہ کی قدرت دیکھیں آپ، تمہارا خدا کتنا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، وہ کن کن چیزوں کو رزق میسر کرتا ہے، کیسے کیسے وہ عیش دیتا ہے۔ جب مولا زندگی دیتا ہے تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، جب وہ کسی کو اٹھاتا ہے تو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ اس کو کسی کو گراتا ہے تو قیامت تک پوری دنیا مل کر کے اس کو اٹھانے کی کوشش کرے تو اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کو گرایا، قیامت تک لوگ اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ امام حسین کو اٹھایا، منبر و محراب ان کے خطبے پڑھتے رہیں گے، منبر و محراب ان کے خطبے پڑھتے رہیں گے۔ تو میں بیان کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کھاتے پیتے کیا ہو؟ کہا کہ یہ درخت انگور کا ہے، بھوک لگتی ہے تو انگور کھاتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو چشمے سے پانی پی لیتا ہوں، بس یہی کرتا ہوں اور عبادت کرتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی کو بڑی خوشی محسوس ہوئی اور بارگاہ خداوندی عرض کرنے لگے، اے وحدہ لا شریک، میری نظر میں کوئی اس سے بندہ، اس سے زیادہ مقرر بندہ شاید تیری نظر میں کوئی نہ ہو۔ کہا اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے نبی، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ایک امت ہے، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ایک امت ہے، جو امت میں نے اپنے محمد کو عطا کی ہے، اور اس امت کو میں نے ایک شب عطا کی ہے جس شب کا نام شب برات ہے۔ اس شب برات کے اندر میرے حبیب کا امتی 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، میں اس کی 400 سال سے زیادہ ثواب سے زیادہ اس امت کو ثواب دے دوں گا۔ اس 400 سال پر میں نے جتنا ثواب اس کو عطا کیا، اپنے حبیب سے میں اتنا پیار کرتا ہوں، اس کے صدقے سے، اس کی برکتوں سے، اپنے حبیب کی محبت کی وجہ سے میں اپنے اس حبیب کی امت کے ایک ایک شخص کو جن کو وہ شب برات میسر ہوگی، اس شب برات کے اندر جب وہ 2 رکعت نفل نماز اگر پڑھیں گے تو اس نماز پر اتنا ثواب عطا کروں گا، اتنا ثواب عطا کروں گا کہ اس کی 400 سال سے عبادت سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اب میں اس سے زیادہ اس رات کی فضیلت کا بیان کروں کہ 2 رکعت کی نماز کی فضیلت کا ثواب کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جاؤ، عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بستر پر سوئی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام بھی سوئے تھے، لیکن میری اچانک رات میں آنکھ کھلی، رات کا تہائی پہر تھا، پچھلا پہر تھا، میں نے دیکھا کہ میرے آقا جان رحمت بستر پر موجود نہیں ہے۔ میں نے ڈھونڈنا چاہا، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع پہنچ گئی، قبرستان کے قریب پہنچی، میں نے دیکھا کہ میرے سر کے تاج آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا، ہے عائشہ کہ تم یہ سوچ رہی تھی کہ میں تمہارے کمرے سے اٹھ کے کسی اور روچہ کی طرف چلا گیا ہوگا؟ نہیں، تمہیں نہیں معلوم آج کی شب کون سی شب ہے؟ یہ شب 15ویں شب ہے شعبان کی۔ میں اس شب کی عظمتوں اور برکتوں کی وجہ سے بستر چھوڑ کے جنت البقیع میں آیا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوں۔ میرا رب آسمان دنیا پر طلوع اجلال فرماتا ہے، میرے رب کی نور کی تجلیاں زمانے پر بکھر جاتی ہیں، اور اس رات کی تاریکی جب شروع ہوتی ہے اور صبح کی سفیدی نمودار ہونے تک رب کی رحمتیں آواز دیتی رہتی ہیں، رب کی رحمتیں آواز دیتی ہے، آؤ مصیبت زدہ ہو تمہیں مصیبت سے نجات دے دوں، آؤ پریشان حال ہو تمہیں پریشانی سے نجات دے دوں، آؤ جن کے کاروبار بند ہیں دعائیں کر لو میں تمہیں کاروبار دے دوں، آؤ بے اولادو اس رات میں آ کر کے مجھ سے دعائیں مانگ لو میں تمہیں اولاد میسر کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول جنت البقیع تشریف لے گئے،
قربان جاؤ پیارے، بہت ساری فضیلتیں ہیں اس رات کی، اللہ کے رسول نے بہت سارے فضائل و مناقب اس رات کے عطا فرمائے، قربان جاؤ پیارے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے، گناہ کرنا انسان کی فطرت ہے، گناہ کرنا انسان کی فطرت ہے، اگر گناہ نہ کرے تو وہ انسان ہی نہیں کہلائے گا، انسان کی فطرت میں داخل ہے گناہ کرنا، مگر گناہ سے توبہ کرنا یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، قسم خدا کی یہ مومن کی پہچان ہے گناہوں سے توبہ کرنا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ناراض تو ہوتا ہے، مگر اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ مومن اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے تمہارے لیے، جب چاہے تب آ جاؤ، وہ چھٹکارنے والا نہیں ہے، یہ وہی در ہے، یہ وہی در ہے۔ آپ جس محفل میں جائیں گے، جس مجلس میں جائیں گے، جس انجمن میں جائیں گے، جس طریقے سے جہاں جائیں گے، آپ کو بھید بھاؤ نظر آئے گا، آپ کو چھوٹا بڑا نظر آئے گا، امیر وزیر نظر آئے گا، کبیر صغیر نظر آئے گا، حسین و جمیل نظر آئے گا، خوبصورت اور بدصورت نظر آئیں گے، کوئی بدصورت کہے گا، کوئی خوبصورت کہے گا، کوئی غریب کہے گا، کوئی مالدار کہے گا، کوئی کسی کو کسی طریقے سے عزت دے گا، مگر قسم خدا کی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر ذات اور پات سب ختم ہو جاتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ باہر اگر مسجد کے دروازے سے نکل جائے تو کروڑ پتی اپنے سامنے غریب کو کھڑا کرنے کا وعدہ نہیں کرتا ہے، کسی کروڑ پتی کی مجال کہ وہ صف میں آ کر کے کھڑا ہوا ہو اپنی بارگاہ میں، اور اس کی بارگاہ میں کٹورے میں ہاتھ لے کر، ہتھوڑا ہاتھ میں لے کر کے بھیک مانگنے والا شخص اگر وضو بنا کر کے اس کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو اس کی ہمت ہے کہ اس کو برابر سے ہٹا دے، نہیں ہٹا سکتا، وہ دنیا کے قانون ہے، یہ اللہ کے گھر کے قانون ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے، صحابہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کس بات کی؟ اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ ایک مرتبہ مبارکباد پیش کی اور پھر ارشاد فرمایا میں ان لوگوں کو 7 مرتبہ مبارکباد دیتا ہوں جو مجھے دیکھیں گے نہیں مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، ہم نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نہیں کیا، مگر اللہ کے حبیب نے 7 خوشخبریاں ہمیں عطا کی۔ صحابہ کو فرمایا تمہیں مبارک ہو، لیکن فرمایا جنہوں نے نہیں دیکھا انہیں 7 مرتبہ مبارک ہو، 7 مرتبہ مبارک ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ گا رب کی رحمتوں کی طرف آ کر کے تو دیکھیں ہم، رب کی رحمتوں کے قریب تو آئیں، اس کی جلووں کے آ تو جائیں، گناہوں سے توبہ تو کر لیں، رحمت کا دروازہ کس طریقے سے کھلتا ہے پھر ہم دیکھیں کہ کسی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، انسان زندگی میں آیت کرتا ہے۔ قربان جاؤ کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم سکھاتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، پروفیسر بناتے ہیں، ماسٹر بناتے ہیں، ودھایک بناتے ہیں، MNA بناتے ہیں، MLC بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وقت کا PM بنا دیں، کوشش رہتی ہے، مگر کسی کی کوشش ہے کہ اپنے باپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے، کسی کی کوشش ہے کہ مجھے اللہ اولاد دے گا، بیٹا دے گا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، اس لیے نہیں بناتے ہو تو کیا کرے گا 10-12 ہزار میں زندگی کیسے گزارے گا؟ مگر کوئی ایک عالم ایسا بتا دو جو پریشان ہو روزی روٹی سے، اور میں تمہیں دنیاوی تجارت کرنے والے پریشان دکھا دوں گا۔ الحمدللہ جو 25,000 30,000 کماتے ہیں ان کے کپڑوں سے ملا لو اور امام کے کپڑوں کو ملا لو، امام کے کھانے کو ملا لو، 25-30 ہزار کے کمانے والے کو ملا لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز رزق عطا فرمایا ہے علماء کو، اور اللہ نے اس جائز کمائی میں برکتیں عطا فرمائی ہے۔ یہ اماموں کی اور علماء کی کمائی ہی نہیں بلکہ کوئی بھی بندہ مومن حلال رزق کما لے، قسم خدا کی اس کم کمائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرما دے گا، اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ اللہ کے اس عطیت سے انسان کو کبھی بیزار ہی نہیں ہوگا، وہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جب اللہ کا نافرمانی کر کے ہمیں کوئی دولت ملتی ہے تو اللہ اس میں بیماریاں دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے، وہ حرام کی کمائی حرام میں چلی جاتی ہے، اور جب اللہ کا بندہ نیک حلال اور رزق کمائی کماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں کو دور کر دیتا، پریشانیوں کو دور کر دیتا، دکھوں کو دور کر دیتا، پیسہ بچ گیا، برکت تو ہوگی نا، برکت تو ہوگی نا، برکت کہاں جائے گی؟ ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ ہمارا 4 بیٹے ہیں، ہم ایک کو پولیس بنائے، وکیل بنائے، انجینئر بنائے اور ایک کو حافظ قرآن بنا دے تاکہ وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے زندگی بھر۔ قسم خدا کی جب تم مر جاؤ گے، برا مت ماننا، بیزار مت ہونا، مرنا تو سب کو، مجھے بھی مرنا ہے، ہو سکتا ہے مجھے ابھی موت آ جائے، میں اپنا ہر ایک جملہ، میں اپنی ہر نماز اس ارادے سے پڑھاتا ہوں
الحمدللہ میرا ایمان ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والی نماز مجھے نہ ملے۔ میرا ہر وقت ایک روز میں عشاء کی نماز پڑھا کر کے اس مسجد سے نکل رہا تھا، ثانی مسجد سے جب باہر نکلا میں تو خدا کا خوف اتنا میرے دل کے اندر آیا، میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے کہ اے خدا تو نے کتنا کریم بنایا، کتنا کریم ہے تو، کتنا کریم ہے تو، کتنا فضل ہے تو نے ہم پر فرمایا، کیسی عزت کی زندگی تو نے عطا کی، کیسے تو نے کھانوں کا انتظام فرمایا۔ اے اللہ کاش اگر ہمارے اندر کھانے اور پینے کی خواہش نہ ہوتی ہے تو خدا میں تیری ہر وقت عبادت بھی کرتا رہتا، اگر مجھے سونے کی ضرورت نہ ہوتی، آرام کی ضرورت نہ ہوتی تو ہر وقت تیری عبادت۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں مسجد کے دروازے سے نکل کر کے کمرے کے جانے تک وہاں پر بیٹھ کر کے بھی رویا، میری آنکھیں اشک بعد رہی۔ بعد میں پھر خیال آیا ہے بندے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تیرے اوپر، تو شکر ادا کر، فاما بنعمت ربک فحدث، تجھے جو مل رہا ہے اپنی نعمتوں کا چرچا کر۔ اس آیت نے میرے دل کو تسلی دی، اپنی نعمتوں کا چرچا کرتا رہے، کہتا رہے تو تیرے گناہوں کو بخشنے والا خدا ہے۔ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا لیں، جب ہم مر جائیں گے اور نزا کا عالم ہوگا، ہمارا سانس نہیں نکل رہا ہوگا، دم نہیں ٹوٹ رہا ہوگا، نزا کا عالم ہوگا، وقت قفس عنصری سے ہماری جان پرواز نہیں کر رہی ہوگی، سانس نہیں جدا ہو رہی ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا، نزا کا عالم ہوگا، تو اب بتائیے کوئی یہ کہے گا ڈاکٹر صاحب علاج کرو، انجینئر صاحب اپنی انجینئر دکھاؤ، اے پولیس والے تم اپنے قانون جتاؤ، ہر ایک بندہ مومن یہی کہے گا، اے کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا، بولے نہیں کہے گا، کہے گا نا، ہر آدمی یہی کہے گا، جاہل سے جاہل یہی کہے گا، اس کا بیچارے کا دم نکل رہا ہے، تو سب ہٹ جا بھائی کی طرف کو، تو یاسین شریف جس کو یاد ہے وہ سنا پڑھ کے، سورہ ملک یاد ہے وہ سنا پڑھ کے، سورہ رحمان یاد ہے وہ سنا پڑھ کے، تاکہ اس کو سکون مل جائے، اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ اور اگر انہیں بے اولادوں میں اگر تمہاری اولاد ہوتی اس لائق تو وہ بغیر کہے قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ کیا رہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عذاب اس پر نازل ہوا، بہت گناہگار تھا، بہت سیاہکار تھا، خطاکار تھا، گناہگار تھا، بڑا بدکار تھا، بڑا طرح طرح کا عذاب اس کے اوپر ہوتا تھا، مگر اچانک اس کے عذاب کو ختم کر دیا گیا۔ اچانک کسی کو مصیبت سے نکال کر کے خوشیاں دے دی جائے، جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھیج دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے تعجب تو ہوگا ہی نا۔ اس بندے نے عرض کی ہے اللہ تیرا فضل، تیرا کرم، مہربانی، تیرا احسان، مگر اتنا بتا دے کہ اب تک پریشانیاں کیوں دی تھی اور اب یہ آرام کس کے صدقے میں مل گیا ہے، کس کے صدقے میں مل گیا ہے، کس کے صدقے میں ملا؟ رب تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا تجھے جو عذاب مل رہا تھا تیری نافرمانیوں کی بنیاد پر مل رہا تھا، اور تجھے اب جو جنت جہنم سے نکال کر یہ جنت میں بھیجا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے جب تیرا انتقال ہوا تھا تو تو اپنی عورت کی گود کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر کے آیا تھا، چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر کے آیا تھا۔ آج جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہو گیا، زبان اس کی کھلی، بولنے کے لائق ہوا، تو تیری بیوی نے کچھ اور نہ سکھایا، ہاتھ پکڑ کر کے امام صاحب کے پاس پہنچا دیا، حضرت کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے کر کے آ گیا، آ گئی اتری بیوی، ان حضرت نے پکڑ کر کے اس کو میرا نام پڑھا دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، میری رحمت کو جوش آیا کہ جس کی اولاد دنیا میں رہ کر کے مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، میں اس کے احباب کو جہنم کا عذاب نہیں دوں گا۔ اب بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے، پڑھائیں جناب علم دین۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اپنے گھر کی مرغی ذبح نہیں ہو رہی ہے، بڑا سخت جملہ بولا ہے انہوں نے، ارے جو انسان جو قوم گھر کی مرغی ذبح نہ کر پائے تو وہ میدان کارزار کے اندر تلوار لے کر کے منافقوں سے اور کفار سے مقابلہ کیا کرے گی؟ نبی پر جان و دل قربان، کیسے قربان ہوگا بھائی؟ جان اور دل قربان کیسے ہوگی؟ تم سے گردن مرغی کی نہیں کٹ رہی تو اب تم کفاروں کی گردنوں کو کیا کاٹو گے؟ تم مقابلے کیا کرو گے دشمنوں سے مذہب اسلام کے؟ اتنا بھی علم نہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنے گھر کی مرغی کو ذبح کر لیں۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، امام صاحب کہاں سے اونچ پڑھائیں گے جنازہ،
نہیں، امام کا حق نہیں ہے. ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جس کو ثبوت چاہیے آ کر کے لے لے، گھر میں پوچھ لے، کتاب میں دکھا دوں گا میں. امام کا حق نہیں ہے کہ کسی کے باپ کا یا کسی کا جنازہ پڑھائے. اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کا اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے. ولی کا حق ہے، جو میت کا ولی ہے. حاجی صاحب بیٹھے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھیے، علماء سے پوچھیے آپ کہ ولی کا حق ہے، جو میت کا وارث ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنے ولی اپنے میت کی نماز جنازہ پڑھائے. مگر امام صاحب اگر قبرستان نہ پہنچے ٹائم سے تو میت کو چھوڑ کر کے سب کی زبان پہ شکوہ ہوگا، حضرت عائش نہیں، ان کا کام اس کا، تو کہے ہوں گے 2-4 پیسے کے چکر میں. بڑی غلط بات ہے. اتنا بھی دین کا علم نہیں ہمارے پاس. ارے کیا ہے بھائی، نماز جنازہ کے اندر ثنا ہے، دعائیں، درود ابراہیم ہے، دعائیں مغفرت ہے، کھڑے ہو کر کے نہ سجدہ نہ رکوع، کھڑے ہو کر کے 3-4 سلام میں نماز ہو گئی، دعائیں مغفرت کر دی. اتنا بھی نہیں سیکھا تم نے. بچہ تمہارا پیدا ہو گیا گھر کے اندر، اب اس کو تم اللہ کا نام بھی نہیں سنا سکتے، اذان بھی اس کے کان میں نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے بھی امام صاحب کو اٹھاتے آ کر کے. کیسا ہمارا مسلمان کتنا پیچھے ہو گیا. ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں یہ غور کرا رہا ہوں کہ ہم دین سے کتنا دور ہو چکے ہیں. اگر ہماری دینداری اس قدر ہوگی، بددینی ہمارے اندر اتنی ہوگی، تو اب بتائیں ہم دین کا، جو ہمارے دین والوں کو جو اللہ نے فضل دیا، کرم دیا، وہ ہمیں کیسے ملے گا؟ ہم سے گھر کی موضوع زبان نہیں ہو رہی، بچے کے کان میں اذان نہیں پڑھی جا رہی، باپ کا جنازہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے. یہ سب حق ہے. نکاح کا نمبر آتا ہے، امام کا حق نہیں ہے کہ نکاح پڑھائے. گھر میں اگر والد کا کنبے کے اندر، خاندان کے اندر، بھائیوں کے اندر اگر کوئی ہے اس لائق ہے تو امام کو ضرورت نہیں ہے یا انجمن کو ضرورت نہیں ہے کہ جھگڑا کرے وہاں جا کر کے تو ہم اس پڑھائیں گے، ہمارے امام صاحب پڑھائیں گے. نہیں، اس کا حق ہے بھائی، شریعت کہتی ہے اس کا حق ہے وہ پڑھانے دو. اس کو جنازہ رکھا ہے، اگر ولی کا، اس کا جو میت کا ولی ہے وہ اجازت نہیں دیتا وہ خود پڑھائے. اگر ایمان والا ہے تو، سنی صحیح العقیدہ ہے تب، اور بے ایمان ہے تو پھر کوئی حق ہی نہیں ہے، اس کا ایمان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ اکبر، قربان جاؤ پیارے. تو یہ سب انسانوں کے حق ہے، انسانوں کے اوپر ہے. میں نے بتایا فضیلت آپ کو کہ اللہ نے عذاب دیا اس کو، اور پھر اچانک سے عذاب سے نکال کر کے جنت دیا، آرام دیا. جہنم کی کھڑکی کو بند کیا، جنت کی کھڑکی کو قبر کے اندر کھول دیا، عیش و آرام دیا. کہاں سے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آرام کس لیے مجھے ملا؟ کہا کہ آج تک جو ملا تیرے گناہوں کی بدولت عذاب ملا، لیکن اب آرام جو مل رہا ہے صرف اور صرف تیرے بچے نے مجھے زمین پر بیٹھ کر کے رحمان اور رحیم کہہ دیا ہے، بس اس کی برکتوں سے میں نے تجھے عذاب نار سے دور کر دیا ہے. تو اگر ہم بھی اپنے بچوں کو علم دین اپنی زندگی میں سکھا کر کے مر جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب فرشتے مسلط کر دے، عذاب نار ہمارے اوپر مسلط کر دے، اژدہے ہمارے اوپر مسلط کر دے، سانپ اور بچھو جہنم کے ہمارے اوپر مسلط کر دے. اب اس کی عذاب کی کمی کیسے ہوگی؟ ہمارے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو جائے گا. ان تمام اعمالوں کا بدلہ قبر کے اندر ملنا ہی شروع ہو جائے گا فوراً ہی. اب اعمال کہاں سے ہوں گے؟ اب جب اچھی اولاد چھوڑ کر کے جائیں گے تو تمہاری اولاد تمہارے لیے تبارک پڑھ کر کے فاتحہ کرا دے گی، یاسین پڑھا کر کے فاتحہ کرا دے گی، سورہ ملک پڑھا کر کے فاتحہ کرا دے گی، قرآن مجید کی تلاوت کرا کر کے فاتحہ کرا دے گی. اور اس ثواب کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں رہ کر کے تمہیں عذاب سے نجات عطا فرما دے گا. تو تم سکھا کر کے نہیں جائیں گے تو وہ کرے گا کیا بیچارہ؟ وہ کر ہی نہیں سکتا نا. تو ضرورت ہے کہ ہم خود بھی علم دین کی طرف آئے اور اپنے بچوں کو بھی علم دین کی طرف لائیں. یہی ہمارے لیے فتح ہے، یہی نصرت ہے. شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے رب بندو تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ وحدہ شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ تمام باتیں ڈر کی ہوئی، عذاب نار کی ہوئی، شب برات ہے یہ. اس میں جو ہے اپنی گناہوں سے مغفرت چاہو، گناہوں سے توبہ کرو. جو غلط کام کر چکے ہو، جو جانتے ہیں لوگ جی کسی کا مال اگر غصب کر لیا ہے قسم خدا جس سے معافی چاہ لو. ہو سکتا ہے ہمیں صبح میسر نہ ہو اور آپس میں اگر معافی مانگنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، آج اللہ کو گواہ بنا کر کے اپنے آپ خود بری ہو جاؤ. اے اللہ میرا حق جس کے اوپر ہے میں نے اس کو معاف کر دیا. جو دنیا پانی ہے میرے دوستوں، آپ جانتے ہیں 40 سال تک اگر نہ بولا ہو شخص اور اگر وہ مر جائے تو 40 سال تک جس نے کلام نہ کیا ہو وہ بھی کانا دینے کے لیے جاتا ہے. کیوں گیا بھائی؟
जनाजा तो उसी का है ना, मौता तो उसी का है जिससे तू 40 साल तक बोला नहीं है। अब जब तू 40 साल तक बोला नहीं, खाली सांस बंद हुआ तो कान्हा देने पहुंचा, पता चल रहा है दुनिया की हकीकत क्या है। ये सब लड़ाई झगड़े सांस चलने तक है, सांस बंद हुआ तो सब कुछ खत्म। सांस जब निकल जाता है ना तो सब आपस में सोचते हैं बहुत अच्छा, कैसा भी था, बहुत अच्छा था, कैसा भी था बहुत अच्छा था, अच्छी बात है, थोड़ा और जीना था उसको, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। कितना भी वो परेशान करके गया हो, लेकिन फिर भी दुनिया की हकीकत बंदे के सामने आ जाती है और ये कहता है कि जाने भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश करे, मग़फ़िरत करे, उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। ये है दुनिया की हकीकत। क्या है? सांस चल रहे तो हमारे शिकवे, गिले, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद आपस के अंदर, लेकिन जैसे ही सांस बंद हुआ तमाम अजीज, अकारीब, दुश्मन, यार, दोस्त, जिनमें बुग़्ज़ रखने वाले, हंसी रखने वाले, कीना रखने वाले, सब के सब जमा हो गए। तो ये दुनिया की हकीकत है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, शब बारात है, इसकी फजाइल से महरूम ना हो, इसकी फजीलतें बहुत ज्यादा है। बस 2 रकात की नमाज की फजीलतें मैंने आपको बताई, उस फजीलत पर गौर करें और बकिया जो फजीलतें हैं और जो नवाफिल हैं मैंने लिख करके बाहर लगा दिया है, उनको गौर करने और पढ़ें। और फिर इसके बाद में जब थक जाएं तो कब्रिस्तान की तरफ जाएं, फूल लेकर के जाएं, खुशबू लेकर के जाएं और फिर वहां पर अपने माँ बाप, रिश्तेदार, अज़ीज़ा अक़रबा के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। और कुल मुमिनीन के लिए जितने कब्रिस्तान के अंदर ईमान वाले, सुन्नी, सही अक़ीदा मदफून है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। तमाम के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, जितने भी कब्रों के अंदर मौजूद हैं सबके लिए दुआए मग़फ़िरत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कब्रिस्तान को जाया करो। क्या फरमाते हैं? कब्रिस्तान को जाया करो, कब्रों की ज़ियारत करो, ताकि तुम्हें कब्र की याद आ जाए और दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए और तुम्हें पता चल जाए कि दुनिया है क्या, कितने दिनों की है, चंद दिनों की है। जरा किसी कब्र के पास जाकर के खड़े होकर हाथ बांध करके आंखें बंद करके कुछ पढ़ना मत, बस खाली तसव्वुर ये करना कि इसका हाल क्या हो रहा होगा, बस इतना तसव्वुर कर लेना। 5 मिनट खड़े होकर के किसी कब्र के पास, कब्रिस्तान में जाकर कुछ भी मत पढ़ना, बस आंखें बंद करके दिलो दिमाग हाजिर करके बस इतना सोचना, ऐ खुदा इसका हाल क्या होगा। ऐसे लोगों के वहां से गुनाहों से पाक होकर के कभी गुनाह नहीं करोगे। मगर हमारे ईमान इतने कमजोर हो गए, हज और उम्रे को जा रहे हैं तो सेल्फी निकालते हैं, काबे की तरफ को पीट करके कैमरा चलाते हैं, नेकी कर कुएं में डाल, वो जमाना था। आज जमाना हुआ कि नेकी कर फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाल। 1 रुकन हुआ, 2 रुकन हुआ, 1 चक्कर हुआ, 2 चक्कर हुआ, अभी रमल कर लिया, अभी मुज़दलिफा में पहुंचे, अभी मिना में पहुंचे, अभी अरफात में पहुंचे, कर रहा है वहां। पूरी दुनिया, पूरा जमाना देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, जितने फ्रेंड है सबको सेंड कर रहा है। मक्का पहुंच गए, मदीना पहुंच गए, देखिए तस्वीर मेरी, एहराम पहन लिया मैंने, कटकला करा लिया मैंने, चक्कर लगा रहा मैं, काबे के पास हूं मैं। क्या तुम्हारे गुनाह कबूल होंगे? तुम्हारी नेकियां कबूल होंगी? क्या गुनाह, क्या तुम्हारी नेकियां? आज से 40 साल पहले की तारीख उठाए आप, जब बंदा बहुत ज्यादा गुनाह करता था, जब बहुत ज्यादा उसकी गुनाह की जिंदगी तारीखों में गुजरने लगती थी, लोग पता क्या कहते थे? इसको उम्रे के लिए भेज दो, इसको हज के लिए भेज दो। अल्लाह वो हज और उम्रा ये अहमियत रखता था 40-30 साल के पहले, जब ये मोबाइल, टीवी, इंटरनेट नहीं था, तो वो अहमियत रखता था कि जब किसी शख्स का गुनाह ज्यादा बढ़ने लग जाता था तो आदमी ये कहता था इसको उम्रा के लिए भेजो, इसको हज के लिए भेजो, ताकि गुनाह से कुछ बाज आ जाए। और जब वो जाता था और वहां से वो आता था ना होकर के, तो इतना पाक और साफ होता था, ऐसा लगता था वाकई जैसे अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। लेकिन आज का आलम यह है कि हम जाते हैं, सेल्फी लाते हैं, फोटोआ लाते हैं, लोगों के लिए तस्बीह, जानमाज, मुसल्ला, खजूर, पानी लाते, बाकी कुछ भी नहीं लाते। जैसे कहती झुका गए कहीं नहीं, क्या लाए कुछ नहीं। तस्वीर का बनाना हराम है, ये आपको भी मालूम है। जरूरत के मुताबिक आदमी बनवा सकता है। पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, कानूनी कार्रवाई है, रेलवे टिकट है, प्लेन का टिकट है, कोई जायज मकसद के लिए और जिससे का काम चल ही नहीं रहा, खाली जबरदस्ती सेल्फी, जबरदस्ती सेल्फी, जबरदस्ती सेल्फी, वो तो हराम है, वो तो हराम है। और फिर वो सेल्फी हराम, तुम उसको सेल्फी को अल्लाह के घर में जाकर के ले रहे हो तो वो डबल हराम हुआ। अब तुम्हारा हज उम्रा कैसे कबूल होगा? तो पता चल गया ना, लेकी कर कुएं में डाल, लेकी कर फेसबुक पे डाल, तो वहां से लेकर के आए, खजूर लेकर के आए, पानी लेकर के आए और तस्बीहां लेकर आए, मुसल्ला लेकर आए, लाते बांट दिए, सबको खिला दिए, पिला दिए। हाँ, इतना जरूर होता, लोग हाजी साहब कहने लगते हैं। हकीकत में अगर हाजी के मर्तबे को आप समझ लो तो कसम खुदा की फरिश्ते उसकी जियारत के लिए आते हैं। अल मुख्तसर, एक जुमला सारी बातों पर मेरे भारी है।
ساری باتوں پر بھاری ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے، ساری باتوں پر میرے بھاری ہے. میں کتنی تعریف کروں حاجیوں کی. جب میں حاجی کو کسی بعمل حاجی کو جب دیکھتا ہوں تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھا رہے اور میں اس کی آنکھوں کی زیارت کرتا رہوں. میرا ایمان یہ کہتا ہے صرف اس وجہ سے نہیں، اس کی آنکھیں اچھی ہیں، اس کا چہرہ اچھی ہے، اس کی داڑھی اچھی. میرے دل کے اندر خیال یہ آتا ہے اس نے روزے رسول کے دیکھا ہے، خانہ کعبے کو دیکھا ہے، ان آنکھوں سے روزے رسول کو دیکھا، خانہ کعبے کو دیکھا ہے، آج میں ان آنکھوں کی زیارت کر رہا ہوں. میں اس خیال سے اس کی زیارت کرنے لگتا ہوں. تو یہ شوق ہونا چاہیے آدمی کو. ہم اور آپ بالکل بچ کر کے رہیں ان تمام کاموں سے، گناہوں سے بچیں. اللہ اکبر. قربان جاؤ پیارے، اپنے بچوں کو علم دین کے راستے پر لائیں، نیکیوں کی طرف لائیں، اچھے کاموں کی طرف لائیں اور خود بھی گناہوں سے توبہ کریں. انسان جب بچپن کا عالم ہوتا ہے سوچتا جوانی آئے گی، انتظار ہے، پھر سوچتا بڑھاپا آئے گا، انتظار ہے. لیکن اب یہ بتائیے جب بڑھاپا بھی آ گیا تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ موت کا انتظار تو شروع سے ہونا چاہیے نا. موت کا انتظار، سانس جب لے لیا دنیا میں، ایک سانس اگر لے لیا، اب اگلا سانس اگر وہ ہمارے موت کا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے. تو ہر سانس کو لینے سے پہلے موت کا انتظار کرنا چاہیے. مگر ہم غفلت میں اتنے کھو چکے ہیں، ہمارا ایمان تو ہے موت پر حق ہے، پتہ نہیں کس وقت آ جائے، مگر اتنا یقین تعمیر نہیں ہے. جوانی ایسی گزر رہی ہے، بچپن ایسی گزر گیا، جوانی ایسی گزری، بڑھاپا بھی ایسی گزر رہا ہے. برا مت مانیے گا. اللہ ہو تو کس چیز کا انتظار ہے ہمیں؟ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ بڑھاپے میں تو آ کر کم سے کم کچھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کم از کم آدمی بڑھاپے میں عبادت کرے، یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر جوانی میں اگر کوئی عبادت کرے وہ بہت اچھی بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. جوان اس جملے پہ غور کریں اور توبہ کریں کہ آج سے ہم اپنے ایمان کو اور عقیدے کو مضبوط کریں گے اور نماز پابندی سے پڑھیں گے. جوانوں سے انفلاح ہے کیونکہ یہ بوڑھے ہو گئے، ماں باپ اب ان دنیا سے ختم ہونے والے، قبرستان جانے والے ہیں. زمانہ جوانوں کا ہے، المختصر یہ دنیا کا حال ہے. حالانکہ جوانوں کی بھی موت آئے گی، میں نے خود کہا، لیکن ایک امید پر دنیا قائم ہے، امید پر دنیا قائم. جوان اپنے آپ کو سدھارے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. اور آگے ارشاد فرمایا میری امت کا جو جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. اب بتاؤ اتنے بڑے جملے کو سن کر کے توبہ نہیں کرو گے؟ بالکل توبہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. میں بات کو ختم کر رہا ہوں، بار بار پڑھنے لگ جاتی، آپ بالکل ختم ہی کر رہا ہوں انشاءاللہ. اس آیت کا ترجمہ سن لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ ڈر نہیں ہے کسی مجلس میں گئے، محفل میں گئے، 10 توبہ کی، ہم بھی توبہ کرنے لگے ان کو دیکھ کر کے، اٹھے تو پھر وہی کام چالو. یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے، مذاق. یہ ٹھٹا کرنا ہے خدا سے دل لگی کرنا ہے. تم سے تمہاری چھوٹی عمر کا آدمی اگر آ کر کے مذاق کرنے لگے، ایک ہاتھ مارو گے کھینچ کر کے. شرم نہیں آتی؟ بدتمیز ہو، بےہودے ہو، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تم سے ہم کتنے بڑے، تمہارے باپ کی عمر کے، تمہارے دادا کی عمر کے، تمہارے چاچا کی عمر کے، تم کیوں ہم سے مذاق کرنے لگے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے اللہ وحدہ شریف کے سامنے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرے پھر بھی اس کی گناہ سے توبہ تو کر رہا مگر دل میں عہد نہیں کر رہا پکا کہ میں واقعی اس گناہ کو نہیں کروں گا، تو گویا کہ وہ اللہ سے ٹھٹا کر رہا ہے، وہ ہنسی کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے خدا سے ٹھٹا اور ہنسی اور مذاق کرنے والے کی ایمان کیا، زندگی کیا اس کی زندگی نہیں، بلکہ وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے. وہ زندگی نہیں ہے، وہ شرمندگی ہے جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ہر جگہ اس کو حاضر و ناظر جانو اور ہر جگہ گناہوں سے باز رہو. ولا تموتن، اور ہرگز مت مرنا. کس نے کہا؟ قرآن نے کہا. اور ایک جگہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ایک جگہ فرمایا ولا تموتن ہرگز مت مرنا. لیکن آگے سنیے کب مرنا، مرنا تو ہے لیکن مرنا کب ہے؟ ہرگز مت مرنا. اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز مت مرنا الا وانتم مسلمون، جب تک کہ سچے پکی مسلمان نہ بن جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نعت پاک سن رہے آپ، نعت لگے. یا اللہ